الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو بات شروع کیا وہ کتاب مناقب الانصار، یعنی انصار کے مناقب کے بارے میں، اور اس کے بعد انہوں نے باب باندھا باب مناقب الانصار، یعنی انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کا بیان۔ انصار بہت مشہور ہیں، کن کو کہا جاتا ہے تقریباً لوگوں کو پتہ ہے۔ انصار یہ لفظ ناصر کی جمع ہے۔ ناصر کے معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والے۔ چونکہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، مکہ کے مسلمان خصوصاً گھر بار وطن چھوڑ کر کے مدینہ آ رہے تھے، اور وہ بیچارے ہر اعتبار سے پریشان تھے، مالی حالات، رہنے کھانے پینے ہر طرح کے مسائل ان کے سامنے تھے۔ تو مدینہ کے مسلمان انہوں نے زبردست ان کی مدد کی، اور انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے انصار۔ اور یہ عموماً دو لوگوں سے ان کا تعلق ہے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں بھائی تھے، اور ان سے جو خاندان چلی وہ اوس اور ایک خزرج کہلائی۔ دو بھائی کے بیٹے خاندان سے چلے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جب مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد یہی مسلمان ہوئے، تو ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی جو مدد کی ہے وہ مثال نہیں ملتی ہے۔ اجتماعی طور پر بہت بڑی قربانیاں دی ہے، تو انہیں کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو انصار کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3776۔ غیلان بن جریر بیان کرتے ہیں، قال قلت لانس، کہ میں نے انس سے کہا، ارأیت اسم الانصار، کہ انصار کا جو نام ہے یعنی لفظ انصار، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ انصار جو مدینہ کے مسلمان جنہوں نے مدد کی، ان کا یہ نام پڑ گیا انصار، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کنتم تسمون بی ام سماکم اللہ، کیا تم انصاری لوگوں نے اپنا نام خود انصار رکھ لیا ہے، یا یہ نام اللہ نے رکھا ہے؟ بھائی یہ اگر تم مددگار ہو، مدد کرتے ہو، تو خود ہی نام رکھ لیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے، کوئی خوبی تو ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ نام پڑ گیا کہ مدد کرنے والے، یہ بیچارے مدد کرتے رہے۔ قال بل سمان اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارا نام یہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں نے اپنے مہاجرین بھائی کی جو مدد کی ہے، وہ ایسی مدد ہے کہ اجتماعی طور پر ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کا نام ہی رکھ دیا انصار، یعنی مدد کرنے والے، اور مشہور ہو گئے انصار مدینہ، یعنی مدینہ کے مدد کرنے والے۔ اور حقیقت میں بڑی قربانیاں دی ہے، ایسی مثال کہاں ملتی ہے؟ جو مہاجرین بھائی آئے تو انصار کہتے، یہ ہماری پراپرٹی آدھا تم آدھا ہمارا، یہ ہمارا کاروبار آدھا تم آدھا ہمارا، یہ مکان آدھا تم آدھا ہمارا۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اسے تم نکاح کر لو۔ ایسی بات کہاں ملتی ہے، ایسی تاریخ؟ اور یہ ان کا اظہار و قربانی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو انصار کے نام سے یاد کر لیا، اور آج تک ان کو انصار مدینہ سے جانا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی ہے، تو کہتے نہیں اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے۔ کننا ندخل علی انس، بیان کرتے ہیں کہ انس کے پاس گئے، فیحدثنا مناقب الانصار ومشاہدہم، چنانچہ وہ انصار کی فضیلت اور ان کے غزوات میں مجاہدانہ واقعات بیان کرتے، یعنی کہہ رہے ہم ان کے پاس بیٹھتے تو انصار کی فضیلت بیان کرتے کہ یہ بڑے اچھے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور غزوے میں جب وہ شریک ہوتے تو ان کے جو کارنامے ہوتے اس کو بیان کرتے کہ بھائی ایسی ایسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کہہ رہے وَيُقْبِلُ عَلَيَّ وَعَلَى رَجُلٍ مِّنْ أَزْدٍ، کہہ رہے پھر وہ میری طرف یا قبیلے ازد کے کسی آدمی کی طرف متوجہ ہوتے، فیقول، اور کہتے، فَعَلَى قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا،
کہ تمہاری قوم یعنی انصار فلا فلا دن اور فلا فلا موقع پر فلا فلا کام کیا ہے، یعنی نام نہیں گناتے کہ بھئی یہ بھی کام انہی کا، یہ بھی کام انہی کا، یہ بھی قربانی انہی کا، اس غزوے میں یہ بھی جذبہ انہی کا، اس طرح واقعات بیان کرتے۔ تو اس حدیث سے بھی انصار مدینہ کی اجتماعی طور پر فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے اور ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بہت زیادہ وصیتیں جو کی تھی، اسی میں سے یہ بھی کہتے کہ مدینہ کے انصار مدینہ کا بھی خیال رکھنا۔ تو ان کی بڑی اہمیت ہے، وہ اہمیت قربانیوں پر ہے، اور اللہ کے یہاں اللہ کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے اس کا ایک مقام ہے، تو قربانیاں دینے کے بعد اللہ کے یہاں مقام ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔